حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش کی رکاوٹ ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، بارش کی ضرورت، کھیتوں کھلیان میں بارش کی ضرورت، گرمی کی تپش، سورج کی تپش برداشت کرنی مشکل۔ لوگوں نے آن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر لے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ رحمت کی بارش دے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہے، ہمارے کھیتوں کھلیان برباد ہو رہے ہیں، ہمیں دھوپ کی تپش، سورج کی تپش قابل برداشت نہیں رہی۔ اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اعلان کرایا کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور صلاۃ استسقاء یعنی اللہ سے دعائیں کریں اور دعائیں مانگے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کتنے لوگ ہو گئے جن کی کوئی تعداد ہی نہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہا ہے لیکن بارش نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، پھر بھی بارش نہیں۔ دھوپ کی تپش، سورج کی تپش جتنی زیادہ کی اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ آج تک میں نے جو دعائیں مانگی تو نے قبول فرمائی، چاہے میرے حق میں ہو چاہے امت کے حق میں ہو، یا اللہ کس بات پر ناراض ہے؟ اے اللہ کس بات پر ناراضگی ہے؟ اے اللہ یہ ناراضگی چلتی رہی تو ہماری امت، میری امت کا کھیتوں کھلیان کا کیا ہوگا؟ ان کے رزق کا کیا ہوگا؟ یہ دھوپ کی تپش کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کیا وحی آئی؟ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، لیکن اس مجمع کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچنے والی ہے، اس نے زندگی میں میری کبھی اطاعت نہیں کی، زندگی میں کبھی میری عبادت نہیں کی، زندگی میں کبھی میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہمیشہ وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، ہمیشہ وہ میرے حکم کے خلاف چلتا رہا۔ ایک وہ آدمی جس نے کبھی زندگی میں میری کوئی عبادت نہیں کی، کبھی میرے سامنے سجدہ نہ کیا، کبھی میرے سامنے عبادت نہ کی، کبھی میرے گھر مسجد کی طرف نہیں آیا، کبھی مجھے منانے کے لیے نہیں آیا۔ گناہ پر گناہ میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک تمہاری قوم میں سے وہ گنہگار بندہ جس نے پوری زندگی گناہ کے اندر گزار دی، جب تک وہ تمہاری قوم میں سے باہر نہیں آ جاتا، اس وقت میں بارش نہیں روکوں، بارش عطا نہیں کروں گا، بارش کو روکے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم پر بارش روک دی، پوری قوم پر بارش روک دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اتنے مجمع میں کس کو پتا ہے کون ہے، کون بتائے گا؟ اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا من عصى اللہ منذ 40 سنہ، اے وہ شخص، قوم میں سے وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، جس نے 40 برس تک اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک وہ آدمی باہر نہیں آئے گا اللہ بارش عطا نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کر دیا، یہ اعلان اس آدمی نے بھی سن لیا جو آدمی گناہ کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری وجہ سے بارش روک دی گئی، اور اگر آج میں اپنی قوم سے الگ ہو گیا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میری قوم تو مجھے مار مار کر باہر نکال دے گی، میری قوم تو مجھے رسوا کر دے گی، میری قوم تو مجھے ذلیل کر دے گی، میری قوم تو مجھے باہر نکال دے گی، میری قوم تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرے گی، میری قوم تو مجھے بری نگاہوں سے دیکھے گی۔
یا اللہ اس نے جیسے یہ سوچا فوراً کتابوں کے اندر لکھا ہے اس نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر اس نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کرنے لگ گیا اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے لگ گیا اور کہا اے اللہ یقینا وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے تیری نافرمانی کی، جس نے تیری ہمیشہ حکم کی خلاف ورزی کی۔ اے اللہ یقینا میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ اگر میں آج نکل گیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں آج اگر اس قوم سے الگ ہو گیا میں رسوا ہو جاؤں گا، میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے باہر نکالے گی۔ اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تیری ذات رحمان، تیری ذات رحیم، تیری ذات غفار الذنوب ہے۔ اے مولا کریم میں نے جو گناہ کیے ہیں تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میں آج کے بعد تیری حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں تیری اطاعت ہی اطاعت کروں گا، میں تیری عبادت ہی عبادت کروں گا، میں تیری فرما برداری ہی فرما برداری کروں گا۔ لیکن اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ جب تک میں گناہ کرتا رہا تو نے میرے عیبوں کو چھپایا، جب تک 40 سال تک تو نے میرا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اے اللہ آج تو ظاہر کرے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اے مولا کریم میں تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ دعا ہی کر رہا تھا، اس کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ بارش عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، کہا یا اللہ تو نے تو کہا تھا ایک آدمی ہے قوم کے اندر جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں دوں گا۔ یا اللہ وہ تو باہر نکلا نہیں، یا اللہ وہ تو باہر آیا نہیں۔ اے اللہ پھر بارش کیسے، بارش کیوں ہو گئی؟ بس وہ آدمی تو آیا نہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی، جس کے گناہوں کے سبب بارش کی رکاوٹ کی تھی، جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا گیا تھا، آج اسی بندے کی توبہ کی برکت سے بارش کو دے دیا گیا۔ جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا تھا، آج اسی کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی کہ آج اس نے مجھ سے توبہ کر لی، آج اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا، آج اس نے مجھ سے عہد کر لیا، آج اس نے مجھے منا لیا، لہذا آج میں نے جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بارشوں کو روکتے ہیں گناہوں کے سبب، بارشوں کی رکاوٹ ہوتی ہے گناہوں کے سبب۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے لگ جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب گناہ عام ہو جائے، جب شراب نوشی عام ہو جائے، اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتا ہے، اللہ رب العزت بارشوں کو تھام لیتا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں